بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 109 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے گھوڑوں پر زکوٰۃ کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم اس حوالے سے پڑھیں گے کہ کون سے گھوڑے ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہوگی اور کون سے گھوڑے ہیں کہ جن کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اور اس حوالے سے جو آج کے ہمارے سبق کا باب ہے تو اس باب کا نام ہے باب زکوٰۃ الرقیق والخیل والبرازین، کہ یہ باب غلاموں کی زکوٰۃ کے بیان میں، عام گھوڑے اور ترکی گھوڑوں کی زکوٰۃ کے بیان میں ہے۔ تو اس لیے ہم آئیے سب سے پہلے احادیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو اس میں بقیہ وضاحت وغیرہ ہوگی یا اختلاف ہوگا ائمہ کا تو وہ بھی پھر ذکر کرتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا عبد اللہ بن دینار قال سألت سعید بن المسیب عن صدقۃ البرازین فقال او فی الخیل صدقۃ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن دینار نے بتایا کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب سے ترکی گھوڑوں کی زکوٰۃ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیا گھوڑوں میں بھی زکوٰۃ ہے؟ اخبرنا مالک حدثنا عبد اللہ بن دینار عن سلیمان بن یسار عن عراق بن مالک عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقۃ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دوسری حدیث ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ عبداللہ بن دینار نے سلیمان بن یسار سے اور انہوں نے عراق بن مالک سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ قال محمد وبہذا نأخذ لیس فی الخیل صدقۃ صائمۃ کانت او غیر صائمۃ۔ واما فی قول ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ فاذا کانت صائمۃ یطلب نسلها ففیها الزکاۃ ان شئت فی کل فرس دینار وان شئت فالقیمۃ ثم فی کل 200 درہم 5 دراہم وہو قول ابی ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لکھنے کے بعد اپنا نظریہ امام اعظم کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارا عمل یہ ہے کہ گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، خواہ وہ چرنے والے ہوں یا گھر بندے ہوئے چارہ کھانے والے ہوں، لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ اور جو ان کا قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر گھوڑے باہر چر کر گزارا نہ کرتے ہوں اور نہ ان کے پالنے سے مقصد جو ہے وہ نسل بڑھانا ہو تو ان میں زکوٰۃ ہے۔ مالک اگر چاہے تو ہر گھوڑے کی زکوٰۃ 1 دینار ادا کرے اور اگر چاہے تو قیمت لگا کر 200 درہم میں 5 درہم دے دے، یعنی اس کا 40واں حصہ دے دے، اور یہی قول حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا عبد اللہ بن ابی بکر عن ابیہ ان عمر بن عبد العزیز كتب الیہ الا یأخذ من الخیل ولا العسل صدقۃ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن ابو بکر نے اپنے والد سے بتایا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز
رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف یہ پیغام لکھا کہ گھوڑوں اور شہد میں زکوٰۃ نہ لینا۔ قال محمد اما الخیل فہی علی ما وصفت واما العسل ففیہ العشر اذا اصبت منه الشیء الکثیر 5 فراق فصاعدا واما ابو حنیفۃ فقال في قليله وكثيره العشر وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في العسل العشر۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں کے متعلق تو وہی تفصیل ہے جو میں پیچھے تحریر کر چکا، اور شہد تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ شہد میں عشر ہے، اور یہ اس وقت کہ جب اس کی مقدار 5 فراق یا اس سے زیادہ ہو، جبکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ قلیل و کثیر کا فرق نہیں کرتے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ قلیل و کثیر شہد میں زکوٰۃ ہے۔ اور ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت پہنچی ہے کہ آپ نے شہد میں عشر مقرر فرمایا تھا۔ اخبرنا مالک حدثنا ابن شہاب عن سلیمان بن یسار ان اہل الشام قالوا لأبی عبیدۃ بن الجراح خذ من خیلنا ورقیقنا صدقة فأبا ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم ورددها عليهم يعني على فقرائهم وارزق رقيقهم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابن وہب نے سلیمان بن یسار سے بتایا کہ شامیوں نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ہمارے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ وصول کریں، تو آپ نے انکار کر دیا، اور ایک خط حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لیٹر لکھا، خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر وہ یہ پسند کرتے ہیں تو زکوٰۃ لے کر ان کے غرباء پر خرچ کر دو، اور ان کے غلاموں کو کھانے پینے کا اس سے بندوبست یعنی انتظام کر دو۔ قال محمد القول فی هذا القول قول الاول وليس فی فرس المسلم صدقۃ ولا فی عبده الا صدقۃ الفطر۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں میرا وہی پہلا قول ہے کہ مسلمان کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں غلام کا صدقہ فطر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اچھا، اب ان روایات میں گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ کا مسئلہ یہ درج ہے، اس بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ گھوڑے اگر صرف مذکر ہی ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر نر مادہ ملے جلے ہوں، دونوں ہوں، تو پھر ان کی زکوٰۃ دینے میں مالک کو اختیار ہے۔ اختیار کس بات میں ہے کہ فی گھوڑا 1 دینار ادا کرے، یا پھر ان کی قیمت لگائے اور قیمت کا 40واں حصہ وہ زکوٰۃ میں دے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما وہ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اختلاف جو ہے وہ عام پالتو گھوڑوں میں ہے۔ یہ جتنا بھی اختلاف بیان ہوا یہ عام پالتو گھوڑوں میں ہے، ورنہ اگر تجارت کی غرض سے ہوں تو پھر تو بالاتفاق جو ہے وہ ان پر زکوٰۃ وہ لازم ہوگی۔ اچھا، پھر اگر جہاد کی غرض سے ہوں تو پھر بالاتفاق ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو مطلب 2 قسم کے گھوڑے کہ جن میں اتفاق ہے کہ اگر تجارت کے ہیں تو بالاتفاق زکوٰۃ، جہاد کے ہیں تو بالاتفاق زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر پالتو گھوڑے ہیں تو پھر اس میں یہ اختلاف ہے۔ اچھا، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر بہت سے دلائل موجود ہیں، اور ایسی احادیث بھی ہیں
جو صاف الفاظ میں گھوڑوں پر زکوٰۃ کا وہ ہمیں رہنمائی کرتی ہیں، اور بہت سے آثار بھی ہیں۔ مثال کے طور پر مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن جریج سے یہ حدیث پاک منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں مجھے عبداللہ بن نبی حسین نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑوں کی زکوٰۃ لیا کرتے تھے، اور صاحب بن اختنبر نے اسے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے پاس صدقے میں گھوڑے آتے تھے۔ اسی طرح امام بہقی نے جعفر بن محمد کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرنے والے گھوڑوں کے متعلق فرمایا کہ ہر گھوڑے کی 1 دینار زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت جو ہے وہ اس میں آتا ہے، اور یہ روایت دار قطنی نے ابو بکر شافعی سے اور وہ معاذ بن مسنہ سے، وہ عبداللہ بن محمد بن اسما سے، اور وہ جویریہ سے بیان کرتے ہیں، اور وہ مالک سے اور وہ زہری سے بیان کرتے ہیں کہ صاحب بن یزید نے انہیں خبر دی کہ میں نے اپنے والد کو گھوڑوں کی قیمت لگاتے پایا، وہ پھر ان کی زکوٰۃ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کرتے تھے۔ اب ان جیسی اور بہت سے آثار جو ہیں وہ اس پر شاہد ہیں کہ گھوڑوں پر زکوٰۃ ہے۔ معطا کی جتنی روایات اس کی نفی کرتی ہیں، بظاہر ان میں اور ان آثار میں تعارض نظر آتا ہے، لیکن ان تعارض کا حل کیا ہے اور یہ تعارض کیسے دور ہو سکتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے علامہ ذیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ نصب الرایہ میں بڑے اچھے انداز میں اس کے حوالے سے لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا، آپ کی مراد جو ہے وہ غازی کا گھوڑا تھا۔ اس قسم کی بات جو ہے وہ رائے سے نہیں کی جا سکتی، تو معلوم ہوا کہ یہ مرفوع ہے۔ اسی طرح ابو طاؤس اپنے والد سے بیان کرتے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے گھوڑوں کے بارے میں زکوٰۃ کا پوچھا، تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے والے جو ہے وہ غازی کے گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی لڑنے والے گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں، تو مطلب جو غازی کے گھوڑے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ جن گھوڑوں کی زکوٰۃ نہ ہونے کا قول ہے نا، تو ان سے مراد جہاد فی سبیل اللہ والے گھوڑے ہیں۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 میں اس قسم کے وہاں بھی جو ہے وہ مفہوم اس قسم کا ملتا ہے، اور کہ جن گھوڑوں پر زکوٰۃ قول امام اعظم نے کیا ہے ان سے مراد وہ غازی کے گھوڑوں کے سوا عام گھوڑے مراد ہیں جو سال کا اکثر ایسا چر کر گزارا کرتے ہیں۔ اور پھر کتاب الاثار جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس میں بھی جو ہے وہ اس کی تائید موجود ہے۔ وہیں پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حماد سے اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے خبر دی کہ چرنے والے گھوڑوں میں جب کہ وہ تجارت کے لیے ہوں ان میں اگر تو چاہے تو 1 گھوڑے کی 1 دینار زکوٰۃ دے دیا کر، اور اگر تو چاہے تو 10 درہم، اور اگر تو چاہے تو قیمت لگا کر ہر 200 درہم میں سے 5 درہم زکوٰۃ دے دیا کر۔ ان کی مؤنث و مذکر جو ہیں وہ برابر ہیں۔ تو اب دیکھیں طلبہ کرام کہ اس روایت سے یہ تفصیل سامنے آئی کہ گھوڑے اگر نسل بڑھانے کے لیے ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ نسل کی افزائش اس وقت جو ہے وہ ناممکن ہوگی جب ان کے ساتھ گھوڑیاں نہ ہوں، لہٰذا امام اعظم رضی اللہ عنہ کا قول جو ہے اور ان کے قول کے مطابق حدیث جو ہے وہ مرفوع کے وہ موافق ہوا کہ گھوڑے اکیلے ہوں تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر دونوں یعنی نر و مادہ ہوں تو افزائش نسل کی وجہ سے ان کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کرنا پڑے گی۔ اور یہ روایت ایک عظیم تابعی حضرت ابراہیم سے بھی مروی ہے، اور تابعی کی جو ایسی روایت جو عقل اور رائے سے پہچانی جا سکتی ہو اور وہ جو ہے عقل اور رائے جو ہے اس میں دخل نہ دے سکتی ہو اور وہ نہ کی جا سکتی ہو، تو اس کے حوالے سے پھر یہ ہے کہ بالاتفاق وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ جو مخصوص گھوڑوں میں زکوٰۃ کا قول ہے اور جو حضرات گھوڑوں پر زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، تو یہ جو مختلف قسم کے گھوڑوں کو نامزد کیا گیا کہ انہی میں زکوٰۃ ہے، تو یہ وہ اپنی رائے سے نہیں کر رہے، بلکہ ضرور یہ حدیث رسول ان تک پہنچی ہے اور اسی کی روشنی میں جو ہے
وہ ان حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ پہلے کی جا چکی کہ جو کوئی گھوڑا تجارت کے لیے پالے گا تو اس میں تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور شہد کے حوالے سے کہیں کوئی مقدار چونکہ بیان نہیں کی گئی تو اس لیے امام اعظم کے قول کے مطابق شہد تھوڑا ہو یا زیادہ اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو بہرحال یہیں پہ ہم اپنے سبق کو موقوف کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں۔ بالخصوص یہ بتائیں کہ ائمہ کرام کا کون سے گھوڑوں میں زکوٰۃ دینے کے حوالے سے اتفاقی قول ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ کون سے گھوڑوں میں زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے اتفاقی قول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔